السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ میں جنید کمال آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چیپٹر نمبر 3 اور لیکچر نمبر 3 پارٹ نمبر 2 جو ہے، اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے سر سید احمد خان کے سیاسی خدمات۔ سر سید احمد خان ایک تعلیمی میدان کے تو جو ہے میدان میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک اثر چھوڑا، انہوں نے پوری قوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سیاست کے معاملے میں سر سید احمد خان جو ہے وہ بہت زیادہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، لہذا جو ہے ان کے اتنے زیادہ خدمات نہیں ملتے۔ دو چیزیں ضرور مل جاتی ہیں، ایک تو وہ دو قومی نظریے کے خالق تھے، اور دوسری بات وہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اب ہم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کو کس طریقے سے پیش کیا۔ سر سید احمد خان پہلے تو یہ کہتے رہے ہندوستان ایک دلہن کی طرح ہے اور اس کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہندو اور دوسری آنکھ مسلمان، تو وہ یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے ایک وقت گزرتا گیا، جب اردو ہندی تنازع کا سلسلہ شروع ہوا ان کے زمانے میں 1876 میں جو ہے یہ تنازع بہت زور پکڑ گیا، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں جو ہے اردو کی کوئی جگہ نہیں اور ہندی کو رائج کیا جائے آفیشل لینگویج کے طور پہ۔ تو اس دور میں جو ہے ان کے نظریات ایک دم سے تبدیل ہوئے اور انہوں نے جو ہے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جو تاریخ کے اندر رقم ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قوم ہے۔ یہاں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی کہ مسلمانوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک الگ قوم کے جو ہے انہوں نے تصور کیا۔ ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے مستقبل میں دیکھتا ہوں یہ دونوں قومیں ساتھ نہیں رہ سکتی، بہت مشکل ہے ان کا ایک ساتھ چلنا۔ 1885 کا جب دور آیا تو اس وقت اے او ہیوم نام کا ایک آدمی نے کانگریس کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ایک انگریز لارڈ تھا اور اس نے کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کانگریس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی قوم میں سیاسی شعور آ جائے اور سیاسی طور پر ملکی معاملات میں حصہ لینا شروع کر دے، لہذا اس نے اس لیے یہ پارٹی بنائی۔ لیکن سر سید احمد خان دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی۔ اب انہوں نے دور رہنے کی تلقین کیوں کی؟ سیاست میں ہوتا کیا ہے؟ سیاست میں ایک طرف ایک پارٹی جو ہے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے، ایک طرف ایک پارٹی مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے، اور حکومت کے خلاف ہڑتالیں چل رہی ہوتی ہیں، حکومت کے خلاف جلسے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت جو جمہوری طرز حکومت ہے اس میں سیاست میں یہی ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمان اس کے اندر انوالو ہو گئے تو 1857 کا وہ سخت زمانہ اس میں مسلمانوں کی ایک پوری کھیپ جو ہے وہ اس میں قتل ہو گئی، ختم ہو گئی، لاکھوں کے قریب لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور زیادہ تر مسلمان تھے وہ۔ تو مسلمانوں کے ساتھ پھر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور دوسرا اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے تعلیمی میدان کے اندر وہ آگے بڑھے اور تعلیم میں بھرپور حصہ لے اور جدید تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ مسلمانوں سے کہا کہ وہ سیاست سے بالکل دور رہے اور خاص طور پہ کانگریس کے اندر نہ جائیں۔ مسلمانوں نے ان کو ذہنی طور پہ اپنا ایک لیڈر تصور کر لیا تھا، تو لہذا کانگریس کے ایک رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنا کانگریس کا کوئی جلسہ کرتے ہیں مسلمانوں کو اس میں شریک کرنے کی بھرپور کوشش کر لیتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیے جاتے، ان کے رہائش کے لیے ہوٹل بھی دیا جاتا، ان کے جو ہے نا خرچے کے لیے ریلوے کا ٹکٹ بھی دیا جاتا، لیکن مسلمان جو ہے وہ سیاسی جلسے میں آتے ہی نہیں۔ ان کا اس طرح جو ہے کانگریس کے اندر اس طریقے سے وہ سیاسی جلسوں میں آئے جیسا آٹے میں جو ہے کہتے ہیں نمک، بالکل اس طریقے سے مسلمان تھے۔ تو لہذا ان کی اس بات کی تو لوگوں نے تلقین کی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب علی گڑھ قائم ہو گیا، علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی، کالج سے جب یہ یونیورسٹی بن گئی 1920 میں، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لینا شروع ہوئے۔ علی گڑھ کے ہی اسٹوڈنٹ تھے اور یہ سر سید احمد خان کے مصاحبین تھے جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور مسلم لیگ کو بنایا،
اور پھر اسی مسلم لیگ نے ہے نا پاکستان کی بنیاد 1940 میں رکھی. یہاں تک کہ جو ہے میں اپنی بات کہہ کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہوگا وہ تحریک پاکستان پہ ہوگا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سر سید احمد خان کے بڑے خدمات تھے. سر سید احمد خان کی وجہ سے ہی تعلیمی شعور بھی مسلمانوں میں آیا اور مسلمان جو ہے سیاسی طور پہ بھی محفوظ رہے. لہذا یہاں پہ ہم آ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو تحریک پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا. جنید کمال آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.